پی ٹی آئی کی اہم قیادت سلاخوں کے پیچھے 9 مئی کے مقدمات میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت 196 ملزمان کو 10 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی، اور فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل وزیر سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 196 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال تک قید کی سزائیں سنائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مجموعی طور پر 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنایا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں قائد اختلاف شبلی فراز، رکن قومی اسمبلی زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق سمیت 58 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ غلام محمد آباد میں درج مقدمہ نمبر 1277 میں 67 میں 60 ملزمان کو سزائیں سنائیں، جبکہ 7 کو بری کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ سیول لائن میں درج مقدمہ میں نمبر 832 میں 108 میں سے 107 ملزمان کو 10 سال قید، جبکہ ایک کو 3 سال کی سزا اور 77 کو بری کر دیا گیا۔ خصوصی عدالت نے تھانہ سیول لائن میں درج مقدمہ میں 835 میں 32 میں سے 28 کو سزا سنائی گئی، جبکہ 4 کو بری کر دیا گیا۔ مقدمہ نمبر 835 میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کنول شوذب، فرخ آغا، رائے حیدر کھرل اور محمد احمد چٹھا سمیت 28 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا پانے والوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں میں اشرف سونا، رائے حسن نواز، رائے مرتضیٰ، چودھری غلام اعجاز، محمد احمد چٹھا، چودھری یوسف علی اور شکیل احمد خان نیازی بھی شامل ہیں۔ عدالت نے کنول شوذب، فرخ آغا، فرخندہ، انشاء اظہر، سردار عظیم اللہ خان، محمد مہر، محمد جاوید، محمد انصر، رانا آفتاب، شعبان کبیر، جنید افضل سائی کو بھی سزائیں سنائیں۔ یاد رہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے گزشتہ ہفتے 22 جولائی کو 9 مئی 2023 کو میاں والی میں احتجاج کے مقدمے میں اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد بچر سمیت تحریک انصاف کے 32 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے احمد بچر کو نااہل قرار دے دیا گیا، جبکہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے عہدے کی سیٹ بھی خالی قرار دے دی گئی۔ اور اسی روز لاہور انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپا پل میں جلاؤ گراؤ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمد محمود رشید، اعجاز چودھری اور سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ شاہ محمود قریشی اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل 21 دسمبر 2024 کو فوجی عدالت نے ثانیہ 9 مئی کے کیس میں ملوث 25 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بعد 26 دسمبر 2024 کو فوجی عدالت نے ثانیہ 9 مئی 2023 میں ملوث عمران خان کے بھانجے حسان نیازی سمیت مزید 60 ممبران کو 10 سال قید پر مشقت سنائی گئی۔ بنی اسنا پاک فوج کے کورٹ آف اپیل نے رواں سال 2 جنوری کو ثانیہ 9 مئی کو 2023 کے 19 ملزمان کو سزاؤں میں معافی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کو القادر ٹرسٹ میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھوں سے گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ملک گیر احتجاج کیا گیا تھا، اور اس دوران لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 9 مئی کو مسلم لیگ نون کے دفتر کو جلانے، فوجی سول نجی تنصیبات کو نظر آتش کرنے، سرکاری و نجی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا، جبکہ اس دوران کم از کم 8 افراد ہلاک اور 290 زخمی بھی ہوئے تھے۔ مظاہرین نے لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر دعویٰ بول دیا تھا، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اور راولپنڈی میں واقع جی ایچ کیو کا گیٹ بھی توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑائی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ میں ملوث 19 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ عمران خان اور ان کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ ان سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی پر ایک بہت سخت قسم کا وقت آ گیا ہے، اور یہ سارے جو مین لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر، یہ سارے کے سارے اب نااہل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ اپنی مکمل رٹ قائم کرے گی، اور یہ سب لوگ ان کی جگہ نئے لوگ آئیں گے اور اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ یہ اپیلیں کریں گے، اعلان کیا ان لوگوں نے کہ ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان عدالتوں سے ہمیں کسی قسم کی ریلیف کی امید بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں، اللہ بہتر کرے گا، پاکستان کے حق میں جو بھی ہو بہتر ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.